السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ زیادہ تر میں کچن کے اوپر صرف کرنا چاہتا ہوں۔ کچن کی ڈیٹیل آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوستو، گھر میں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ کچن اور باتھ ہوتے ہیں۔ کچن کو آپ مختلف طریقوں سے مختلف زاویوں سے بنا سکتے ہیں۔ کچن کو آپ اپنے خاندان کے افراد کے مطابق اس کی پیمائش، گنجائش، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ گھر میں جگہ کم ہے، کچن کے لیے جگہ نہیں بچتی، تو پھر آپ ٹی وی لانچ میں اوپن کچن بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن کچن میں جو مد نظر رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ سنک، ہوڈ، ڈش واشر اور چولہا، چاہے وہ الیکٹرک ہو، چاہے وہ اوون ہو، چاہے وہ عام سا ہو۔ لیکن ان سب چیزوں کو اس ترتیب سے لگایا جاتا ہے کہ کام کرنے والے جو گھر کی مالکن ہوتی ہے یا کوئی آپ نے سرونٹ رکھا ہے تو اس کو کام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ سنک کے ساتھ ایک آپ لوہے کا سٹینڈ بنا کر رکھ سکتے ہیں جس میں چمچے، تھالیاں، ڈشیں اور جو لوازمات ہیں کچن کی کراکری کے وہ وہاں رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، جب آپ کچن کی شیلف ڈالیں تو شیلف کے نیچے آپ نے ایک خانہ سنک کے لیے، ایک خانہ آٹے والی ڈولی کے لیے، ایک خانہ بڑے برتنوں کے لیے، ایک خانہ چھوٹے برتنوں کے لیے اور 2 عدد یا 3 عدد اس میں ریک بنانے ہیں جس میں آپ نے مسالہ جات رکھنے ہیں۔ کوشش کی جائے کہ فرش کے لیول سے لے کر جو آپ کیبن بناتے ہیں کچن میں، اس کی جو کیبن جو فرش سے لے کے جہاں سے آپ کیبن شروع کر رہے ہیں وہاں تک 5 فٹ ہونا ضروری ہے تاکہ لیڈیز کا یا آپ کا ہاتھ کیبن کھولتے وقت جائے اور آپ برتن بآسانی نکال سکیں۔ ہم لوگ بہت بڑی ایک مسٹیک کر جاتے ہیں جب ہم کام کراتے ہیں تو ہم اتنی زیادہ ہم تعمیر میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں تک ہمیں کاریگروں کا مسئلہ آتا ہے تو ہم سستے سے سستا کاریگر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہم سینٹری والا لائیں گے تو وہ بھی ہم بارگیننگ کر کے سستے سے سستا لے کے آئیں گے، تو پھر وہ دوستو مثال تو وہی ہے کہ مہنگا روے اکو وار تو سستا روے بار بار۔ جو سستے ہوتے ہیں وہ کاریگر نہیں ہوتے، وہ دھیان سے کام نہیں کرتے، وہ جلد بازی میں کام کرتے ہیں، سیپج رہ جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہم لگا رہے ہیں پی وی سی کا پائپ، اس کے کیا جوڑ بھی ٹھیک ہیں، اس میں وائی استعمال کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں۔ پی ٹریپ جو ہے اس کا لیول بالکل سیدھا ہونا چاہیے، پیالہ پانی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، لیکن وہ ان کا لیول خراب کر دیتے ہیں، کبھی ایک طرف گرا دیتے ہیں، کبھی دوسری طرف گرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سمیل جو ہے وہ
باہر کی طرف نکلتی ہے اور آدمی وہاں پر کام نہیں کر سکتا۔ آپ کچن میں کام کرنے والوں کی تعداد، کچن میں کھانے کی جگہ چھوٹی سی آپ کھڑکی میں ہی آپ بریک فاسٹ کے لیے ایک سلیب بھی لگا سکتے ہیں۔ کچن میں استعمال کی چیزیں مثلاً فریج، اوون، پلیٹ دھونے کی مشین، مکسر گرائنڈر، کیمے کی مشین، ٹوسٹر وغیرہ، کھانے پکانے کی چیزیں مثلاً بھگونے، دیج کے، کڑھائی، فرائی پان، چمچے، گوشت بنانے کی لکڑی، چھرے وغیرہ، ان سب کو رکھنے کا بہترین انتظام ہونا چاہیے۔ کھانا بنانے کا سامان، گھی، تیل، مسالے وغیرہ کے لیے بھی مناسب جگہ ہونی چاہیے۔ واشنگ مشین، ویکیوم کلینر، جھاڑو، ویپر، صفائی بالٹی وغیرہ، اس کا بھی مناسب انتظام ہونا چاہیے رکھنے کے لیے، جو کہ سنک کے نیچے زیادہ تر جھاڑو وغیرہ چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیپ، فرسٹ ایڈ باکس، آگ بجھانے کے آلہ وغیرہ بھی یہ بھی کچن میں رکھنے مناسب ہیں۔ ریڈیو تو چلو آج کل اس کا کوئی اتنا نہ فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی رکھ رہا ہے، لیکن تو دوسری چیزیں ہیں ان کا فائدہ بھی ہے اور وہ اس کو آپ رکھیں گے بھی۔ تو دوستو، اس میں بلڈنگ میں ایک بنیادی پیمانے جو ہوتے ہیں، بیسک سٹینڈرڈز، وہ میں نے کل آپ کو بتائے تھے کہ باورچی خانہ کتنا ہونا چاہیے، کمرہ کتنا ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو مد نظر رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اکائیاں ہوتی ہیں، جو پیمائشیں کرنی ہوتی ہیں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیمائش کیسے کرتے ہیں۔ ہر چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے 100 CFT میں 1350 اینٹ لگتی ہے، لیکن اگر دیوار 9 انچ کی ہو اور وہ 10x10 کی دیوار ہو تو 885 اینٹیں لگتی ہیں۔ اگر وہ دیوار 4.5 انچ کی ہو تو اس میں تقریباً 445 کے قریب اینٹیں لگتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ ٹاپ فلور کے اوپر ٹائلیں لگاتے ہیں تو وہ 10x10 یعنی 100 اسکوائر فٹ میں ٹائل جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 335-40 کے راؤنڈ اباؤٹ میں لگتی ہیں۔ ہم رف اس کو 350 بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو واش روم ہوتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے قبلہ رخ دیکھنا ہے۔ نمبر 2، جو آپ کا واش بیسن ہے اس کی مناسب جگہ دیکھنی ہے۔ نہانے کے لیے جو آپ کا شاور ہے اس کے مناسب جگہ دیکھنی ہے۔ اس میں آپ نے ایک اور جو چیز ہے وہ کرنی جو ہے، جو انسٹنٹ گیزر ہے اس کو آپ نے کچن واش روم کے اندر نہیں لگانا، باہر کی سائڈ پہ لگانا ہے۔ اندر کی سائڈ پہ آپ نے غلطی نہیں کرنی، یہ آپ نے باہر کی سائڈ پہ لگانا، وہ وہیں ہی بہتر ہے۔ اگزاسٹ کا مناسب انتظام ہونا چاہیے واش روم میں۔ چھوٹی سی ایک کیبن نما الماری بھی ہونی چاہیے، جو غالباً 3x2 کی ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، 3x3 کی ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے جو ہے برش وغیرہ، آپ کا جو سیفٹی کا سامان، آپ کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی جو آپ واش روم میں استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو وہاں رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، مکان جب ہم بناتے ہیں تو ہم کافی ساری چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے،
وہ اصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو مکان بنا رہا ہوتا ہے وہ زندگی میں صرف ایک ہی مکان بناتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جس سے نقشہ بنوایا ہے اس کو سپرویژن دیں، وہ آپ کے مکان کی تعمیر کروائے۔ وہ اگر آپ اس کو آپ اگر ڈیلی کا 2000 دے رہے ہیں تو وہ آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ وہ 2000 جو ہے وہ آپ کا ضائع نہیں جاتا، بلکہ وہ آپ کا 2000 پہ لے کے 2 لاکھ کا فائدہ اور اس سے بھی زیادہ کا فائدہ وہ ڈپلومہ انجینئر کر کے جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں مزدور کا دماغ ختم ہوتا ہے وہاں سے مستری کا دماغ شروع ہوتا ہے، اور جہاں پر جا کے مستری کا دماغ ختم ہوتا ہے وہاں سے ڈپلومہ انجینئر کا دماغ شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے ڈپلومہ انجینئر کا دماغ ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر ڈگری ہولڈر جو ڈگری ہولڈر ہیں سول انجینئر، وہ ان کا دماغ شروع ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی یہ ایک سیڑھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ جب آپ مکان کی تعمیر کریں تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے زمین کی بیرنگ کیپیسٹی نکالنی ہے، کہ اس مکان جو آپ مکان تعمیر کر رہے ہیں اس کی آپ بیرنگ کیپیسٹی نکالیں کہ یہ مکان جہاں ہم تعمیر کر رہے ہیں یہاں زمین میں بوجھ اٹھانے کی طاقت کتنی ہے، اس کو کہتے ہیں بیرنگ کیپیسٹی یعنی سوائل انویسٹیگیشن۔ اس کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر کمپنیاں ہوتی ہیں جو پلاٹ کے اوپر آتی ہیں اور وہاں آ کر وہ بور کر کے سیمپل لیتی ہیں، سیمپل لینے کے بعد وہ اس کا ایک پورا کتابچہ تیار کرتی ہیں، اس کتابچے میں پھر وہ آپ کو فاؤنڈیشن دیتے ہیں کہ آپ کے اس مکان کے لیے یہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ موزوں رہے گی۔ تو یہ تقریباً 35 کے قریب اس کا خرچہ آ جاتا ہے، 30 35 50 کے قریب جو ہے نا، جو بیرنگ کیپیسٹی نکالتے ہیں وہ بھی سوائل انویسٹیگیشن ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں، تو یہ ان کا خرچہ ہوتا ہے۔ جب وہ کتاب آپ کو ملتی ہے بیرنگ کیپیسٹی کی، وہ کتاب آپ لے کر پھر جاتے ہیں آرکیٹیکچر کے پاس یا کسی ماہر تعمیرات کے پاس، تو وہ اس کی اسٹڈی کرتا ہے، اس کے مطابق پھر آپ کو اس عمارت کی ڈیزائن پرپوز کرتا ہے، آپ کے خیالات، آپ کے احساسات، آپ کی ضروریات کے مطابق۔ دوستو، آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے اگلا چیپٹر میں آپ کو کل بریف کروں گا۔ السلام علیکم۔